لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: شيئان لا يؤذن ثوابهما العفو والعدل. مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، جن کا ثواب کوئی وزن نہیں کر سکتا۔ دو چیزوں میں سے ایک عفو ہے اور دوسرے عدل ہے۔ عفو کے سلسلے میں کچھ عرائض گزشتہ دو مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں عدل کے سلسلے میں کچھ عرائض پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عفو کے متعلق اسلامی نظریات اور معصومین علیہ السلام کی عملی سیرت کے نمونے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ عزیزو، مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ اور طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو، اچھا ہو یا برا مقصد، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی طریقہ کار ضروری ہوتا ہے۔ اسلام نے مقصد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جس راستے کا اختیار کیا ہے، جس راستے کو چنا ہے، جس راستے کا انتخاب کیا ہے، اس راستے کا نام ہے عدل۔ بعضوں کی نگاہیں صرف مقصد پر ہوتی ہیں کہ مقصد پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اس مقصد تک پہنچانے والے راستے کو وہ اہمیت نہیں دیتے، طریقہ کار پر ان کا دھیان نہیں ہوتا کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ ان کا نعرہ ہوتا ہے الغایات تبرر المبادی۔ مقصد جو ہوتا ہے، مقصد اگر اچھا ہے، مقصد اگر پاک ہے، تو وہ ناپاک وسیلے کو بھی پاک بنا دے گا۔ لوٹ مار بری بات ہے، کسی سے زبردستی اس کا مال چھین لینا ظلم ہے، لیکن اگر آپ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کے لیے کسی مالدار کو لوٹ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج ظالم اور استکباری طاقتیں جو دنیا میں اندھیر مچائے ہوئے ہیں، ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، مظلوم اور کمزور قوموں کے قدرتی ذخائر پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، 7 سمندر پار جا کر لشکر کشی میں مصروف ہیں، تو وہ اپنے اس ناجائز عمل کو جائز قرار دینے کے لیے یہی کہتی ہیں کہ ہمارا مقصد اچھا ہے، ہم ڈیموکریسی قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم جمہوریت کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، ہم انسانی حقوق کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں۔ اگر جرمنی میں ستائے گئے در بدر یہودیوں کو بسانے کے لیے سرزمین فلسطین پر قبضہ کر کے کچھ فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر کر کے قتل و غارت کرنا پڑتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہمارا مقصد تو پاک ہے، ہم بے گھر افراد کو گھر فراہم کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے منطق اور لاجک ہے۔
لیکن اسلام اس منطق کا قائل نہیں ہے. اسلام شدت کے ساتھ اس منطق کا مخالف ہے. اسلام کا کہنا ہے کہ مقصد کی پاکیزگی کے ہمراہ ذریعے اور وسیلے کی طہارت بھی ضروری ہے. خب اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مقصد انسانی سماج کو ظلم و ستم، کفر و شرک، نفاق و دروئی، اخلاقی پستی و نفس کی غلامی کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی نورانی وادیوں میں داخل کرنا ہے. چنانچہ سورہ ابراہیم کی پہلی ہی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، جس میں مقصد بیان کیا گیا ہے دین کا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، یہ کتاب قرآن جو ہم نے ایک پیغمبر آپ پر نازل کی ہے، اس کتاب کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ خب یہ کتاب اسلام کا دستور اساسی ہے، اسلام کی بنیاد ہے یہ کتاب قرآن. اس قرآن کو ہم نے کس لیے بھیجا ہے؟ دوسرے لفظوں میں اسلامی تعلیمات ہم نے کس لیے بھیجی ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تاکہ آپ ان کے پروردگار کی اجازت سے انہیں تاریکیوں سے نکال کر کے نور میں داخل کر دیں. إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہی نور، وہ نورانی منزل جو عزیز الحمید خدا کا راستہ ہے. سورہ حدید آیت 9 میں ارشاد ہوتا ہے، هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ وہی ہے جس نے نازل کیا ہے اپنے بندوں پر کھلی ہوئی آشکار نشانیاں. کاہے کے لیے؟ تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے نور میں داخل کر سکیں، اور اللہ تمہارے ساتھ بہت ہی مہربان اور رحیم ہے. اور اسلام کا مقصد ہو گیا تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی میں لانا. نورانی سماج تک پہنچنے کا راستہ اسلام نے کیا چنا ہے؟ نورانی سماج تک پہنچنے کا راستہ جو اسلام نے چنا ہے وہ ہے قیام عدل. سماج میں عدل قائم کر کے ہی توحید کی نورانی وادیوں میں قدم رکھا جا سکتا ہے. عدل کے بغیر نورانی سماج قائم ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہم ظلم و ستم کا بازار بھی گرم کیے رہیں اور توحید سے بھی مالا مال ہو جائیں تو یہ ناممکن ہے. توحیدی سماج، توحید کا نورانی سماج تبھی قائم ہو سکتا ہے جب عدل قائم ہو سکے. عدل کے ذریعے ہی ہم اس مقصد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ رسائی ناممکن ہے. اسلام جنگ و خوریزی اور ایذا رسانی و تشدد کا سخت مخالف ہے. تلوار اور بندوق تو دور کی بات ہے، کسی بے گناہ کو ہاتھ سے بھی مارنا حرام ہے. اور اگر کسی کو اس طرح سے مار دیا کہ بدن پر لال یا ہرے یا کالے نشانات پڑ گئے تو اسے دیت دینا واجب ہے، چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے شاگرد ہی کیوں نہ ہو. نہ اس طرح سے اپنی اولاد کو مارا جا سکتا ہے، نہ اس طرح سے اپنے شاگردوں کو مارا جا سکتا ہے. اگر اس طرح سے مار دیا، اگر چہرے پر سرخ نشان پڑ گیا تو دیت 1.5 دینار سونا ہے. اور اگر یہ چہرے کے علاوہ بدن کے کسی حصے پر یہ سرخ نشان پڑا ہے تو اس کا آدھا یعنی 1.25 دینار سونا دینا پڑے گا. اور اگر چہرے پر سب نشان پڑ گیا تو 3 دینار سونا دینا پڑے گا. اور اگر یہ نشان بدن پر ہے تو اس کا آدھا یعنی 1.5 دینار سونا دینا پڑے گا. اور اگر کہیں خدا نخواستہ سیاہ اور کالے نشانات پڑ جائیں
تو 6 دینار سونا دیت ہے، اور بدن پر اگر یہ نشان پڑا تو اس کا آدھا یعنی 3 دینار دینا پڑے گا۔ 1 دینار سونا تقریباً 3.5 گرام کے برابر ہوتا ہے، اور وہ بھی 21 کیرٹ کا، 18 والا نہیں۔ اسلام نے ہمیشہ صلح کی دعوت دی ہے۔ سورہ نساء آیت 128 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح ہر چیز سے بہتر ہے۔ جنگ و خونریزی سے اتنی نفرت کے باوجود اسلام نے ظلم و ستم روکنے اور عدل قائم کرنے کے لیے بقدر ضرورت جنگ کا حکم دیا ہے۔ صرف اجازت ہی نہیں دی ہے، حکم دیا ہے، مگر اس میں بھی عدل کی رعایت اور ظلم سے اجتناب ضروری، یعنی عدل، جنگ بھی اگر لڑنا ہے تو جنگ کے دوران بھی عدل کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، لیکن اسلام جنگ میں بھی عدل کا دامن چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے 2 گروپ میں جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ایک دوسرے سے لڑ پڑے، تو تمہاری ذمہ داری خاموش تماشائی بنے رہنا نہیں ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، واجب کفائی ہے تمہارے اوپر کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو۔ پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم خونریزی روکنا اور صلح قائم کرنا ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک گروہ صلح پہ تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے کو زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، کیونکہ عام طور سے جو طاقتور ہوتے ہیں وہ صلح کی طرف کمتر ہی مائل ہوتے ہیں، وہ اپنے کو زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، دوسرے فریق کی ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا تصور کہ ہم تو اسے چونٹی کی طرح مسل کے پھینک دیں گے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن اگر ایک گروپ دوسرے گروپ کے ساتھ سرکشی پہ تلائے، جارحیت پر تلائے، اب ہم یہاں کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتے۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، باوجود کہ اسلام جنگ و خونریزی کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہاں مجبوری ہے۔ اگر یہاں کے اوپر ہتھیار نہ اٹھائیں گے تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ زیادہ خونریزی کو روکنے کے لیے اسلام پھر کم خونریزی کی اجازت دیتا ہے۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو باغی ہے، جو جارح ہے، جو ظالم ہے، جو ظلم کر رہا ہے، اب اس کے ظلم کو روکنے کے لیے تم پر واجب ہے کہ تم اس سے جنگ کرو۔ کب تک جنگ کرو؟ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ حکم خدا ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ حکم خدا کیا ہے؟ عدل، قیام عدل، عدل کے لیے تیار ہو جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، اب اگر وہ تیار ہو گیا تو ایک لحظہ بھی جنگ کو جاری رکھنا جائز نہیں ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے درمیان صلح کرا دیں، لیکن صلح کی بنیاد کیا ہونا چاہیے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعدل، عدل کی بنیاد کے اوپر ان کے درمیان صلح کو قائم کرتے۔ وَاقْسِطُوا، عدل سے کام لو، ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ بے شک عدل کرنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے۔ صرف جنگ بندی ہی کافی نہیں ہے، بلکہ خونریزی کی جڑ یعنی ظلم کا خاتمہ اور قیام عدل بھی ضروری ہے، تاکہ پھر دوبارہ جنگ کی آگ نہ بھڑک سکے، انسانی خون مزید نہ بہے۔ البتہ اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ مظلوم اگر مسلمان اور مومن ہو تبھی اسے ظلم سے نجات دینا ضروری ہے، نہیں، مظلوم چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اسے ظلم کی چکی سے نجات دلانا بقدر امکان واجب کفائی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء آیت 75 میں ارشاد ہوتا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان،
الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا. اے صاحبان ایمان، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ تم اللہ کی راہ میں ان مظلوم مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو نجات دلانے کے لیے جنگ کیوں نہیں کرتے، جو یہ فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں ظالموں کی بستی سے نجات دلا، اپنے پاس ایک ولی ہمارا مقرر کر دے، اپنے پاس ایک مددگار ہمارے لیے بھیج دے. اور یہاں پر مسلمان کی قید نہیں ہے، مظلوم ہونا کافی ہے، مستضعف ہونا کافی ہے. اگر مستضعف کوئی ہے، اگر مظلوم کوئی ہے، فریاد کر رہا ہے، مدد کے لیے بلا رہا ہے، تو مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ اس کی مدد کریں، عدل کو قائم کریں، انصاف کریں، اس کے ساتھ اس ظلم سے نجات دلائیں. مشہور واقعہ ہے، مولا کائنات کی خلافت کا زمانہ ہے، معاویہ کے دہشت گرد مولا کائنات کی حکومت کے ایک علاقے میں گھس کر کے ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہیں اور ایک یہودی عورت کے پیر سے اس کی پازیب چھین لیتے. مسلمان نہیں، ظلم ایک یہودی عورت پر ہوا ہے. جب یہ خبر مولا تک پہنچتی ہے، مولا فرماتے ہیں مومن اگر اس خبر کو سن کر کے موت کی آرزو کرے تو برحق ہے، کیونکہ ظلم ہوا ہے، مظلوم ہے. وہ مظلوم کوئی بھی ہو، ظلم سے رہائی دلانا ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح سے واقعہ ہے کہ مولا کی حکومت کا زمانہ ہے، مولا شہر میں گھوم رہے ہیں، حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اچانک مولا کی نگاہ پر ایک بوڑھا شخص ایک کونے میں پڑا ہوا ہے. مولا رک گئے، سوال کیا یہ شخص یہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کیونکہ اسلام میں ہر شخص کا ایک مقام ہے، ایک جگہ معین ہے، کوئی کہیں پڑا نہیں رہتا. لوگوں نے کہا مولا یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس سے کام نہیں ہو سکتا، وہ کام نہیں تو دام نہیں، پیسے نہیں تو ظاہر سی بات ہے سہولتیں کہاں سے ملے گی. مولا نے کہا اچھا تمہارا انصاف ہے، جب تک اس کے بازوؤں میں طاقت تھی تب تک تم نے اس کی طاقت سے فائدہ اٹھایا، آج جب وہ کمزور و ناتما ہو گیا ہے تو اسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. لوگوں نے کہا ارے مولا یہ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے. مولا نے کہا ہوا کرے، انسان تو ہے، کوئی بھی اگر مظلوم ہے اس کی نصرت، اس کی مدد بقدر امکان واجب کفائی ہے. اسلام کسی کے بھی ساتھ کسی بھی شکل میں ظلم کی اجازت نہیں دیتا. ظلم کے لیے نہ دولت جواز بن سکتی ہے اور نہ تکلیف و مصیبت. امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی عدل کا بہترین نمونہ ہے، اپنے اقوال میں بھی اور اعمال میں بھی. کیونکہ اقوال میں عادل ہونا آسان ہے، لیکن عمل کے منزل میں عادل ہونا، عدل پرور ہونا، ظلم کے خلاف عملی قدم اٹھانا یہ مشکل ہوتا ہے. مولا کائنات اقوال میں بھی نمونہ ہے اور مولا کائنات اپنے اعمال میں بھی نمونہ ہے. مولا کی عملی زندگی بھی اسلامی عدل کا بہترین نمونہ ہے. بہت سے لوگ عدل کی بات کرتے ہیں، کسی حد تک عملی میدان میں بھی عدل پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں کہیں کوئی بڑا فائدہ سامنے آ جاتا ہے، جہاں کہیں کوئی بڑی رقم سامنے آ جاتی ہے تو ہزار طرح کے تعویل کے دروازے کھل جاتے ہیں، طرح طرح کی تعویلیں کر کے اس عمل کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے. لیکن مولا کائنات کی نگاہ میں ظلم کسی صورت میں جائز نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا فائدہ آپ کو ہونے والا ہو. مولا فرماتے واللہ لأعطیت لقالیم السبع بما تحت افلاکہا. خدا کی قسم اگر یہ پوری کائنات کی دولت میرے سامنے لا کر کے رکھ دی جائے اور شرط یہ لگایا جائے کہ میں چھوٹا سا ظلم کروں، الا ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبھا جلب شعیرۃ ما فعلت، اتنا چھوٹا سا ظلم کہ چونٹی کے منہ میں جو کا چھلکا ہے اسے میں چھین لوں. اب یہ بھی ظلم ہے،
ظلم چھوٹا ہو یا بڑا، مقابل میں فائدہ بہت بڑا ہے، ظلم بہت چھوٹا ہے، مگر مولا فرماتے خدا کی قسم میں یہ ظلم بھی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جب عدل کے نتیجے میں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے نتیجے میں، ظلم نہ کرنے کے نتیجے میں ان کو مشکلیں برداشت کرنا ہوتی، چھوٹی موٹی مشکل تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر کوئی بڑی مشکل سامنے آ جاتی ہے، عزت و آبرو داؤ پہ لگ جاتی ہے، تو چھوٹا موٹا ظلم کیا، بڑے سے بڑا ظلم کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ مولا فرماتے ہیں واللہ لأن ابیت علی حسک السعدان مصحدا او اجر فی الاغلال مصفدا احب الی من القى اللہ ورسولہ یوم القیامہ غاصبا لشیء من الحطام وظالما لبعض العباد۔ خدا کی قسم اگر مجھے کانٹوں سے بھری ہوئی سادان کی جھاڑیوں پر رات گزارنا پڑے، یا مجھے زنجیروں میں جکڑ کر کے گلی کوچے میں کھینچا جائے، پھرایا جائے، مجھے یہ قبول ہے، مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ میں جب قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے حضور میں پیش کیا جاؤں تو عالم یہ ہو کہ میں نے دنیا کی کوئی چیز غصب کی ہو یا کسی بندے خدا پر میں نے کوئی ظلم کیا ہو۔ یہ منزل بیان کی منزل ہے، یہ زبان کی منزل ہے، یہ قول کی منزل ہے، لیکن مولا کائنات صرف بیان کی حد تک نہیں، صرف اقوال کی حد تک عدل کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جب مولا کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، جب مولا کے ہاتھ میں طاقت آ گئی، جب حکومت کی باغ ڈور علی کے ہاتھ میں آ گئی، تو قیام عدل اور خاتمہ ظلم کے سلسلے میں نہ علی کی زبان بدلی اور نہ طرز عمل بدلا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے افراد ہوتے ہیں جب تک اپوزیشن میں رہتے ہیں قیام عدل کے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب خود وہ مسند حکومت پر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر زبان بھی بدل جاتی ہے اور عمل کا تو کہیں نہیں کیا ہے۔ لیکن امیر المومنین کی حکومت مل جانے کے بعد نہ زبان بدلی نہ عمل بدلا۔ امیر المومنین نہ خود ظلم کرتے تھے اور نہ اپنے کارگزاروں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے گورنروں کو ظلم کی اجازت دیتے تھے۔ بہت سارے افراد ہیں خود ظلم نہیں کرتے، مگر کوئی دوسرا ظلم کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں بھی نہیں آتے ہیں۔ مگر مولا کی روش، مولا کی سیرت یہ نہیں تھی، نہ خود ظلم کرتے تھے اور نہ کسی کو ظلم کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ معمولی سے معمولی ظلم کے ارتکاب کی صورت میں فوراً مولا ایکشن لیتے تھے۔ مولا کو اتنا بھی برداشت نہیں تھا کہ آپ کا مقرر کیا ہوا گورنر مالداروں کی کسی ایسی دعوت میں شریک ہو جس میں صرف مالداروں کو بلایا گیا ہو اور غریبوں کو اس سے دور رکھ کر ان پر جفا کی گئی ہو۔ بصرے میں اپنے گورنر عثمان بن حنیف کی اس حرکت پر مولا نے انہیں فوراً تنبیہی اور تعدیبی خط ارسال فرمایا، اور وہاں پر مولا لکھتے کہ ما ظننت انکا تجیب الى طعام قوم عائلہم مدفوع وغنیہم مدعوب۔ مجھے تو تمہارے بارے میں گمان بھی یہ نہیں تھا کہ تم ان لوگوں کے کھانے کی دعوت کو قبول کرو گے جہاں پر جن لوگوں نے صرف مالداروں کو بلایا ہے اور غریبوں کو اس دعوت سے دور رکھا گیا ہے۔ جب کبھی مولا کو اپنے کارندوں کے ظلم و زیادتی کی خبر ملتی تھی تو مولا ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر فوراً تعدیبی کارروائی کرتے تھے۔ سودہ حمدانی مولا کی شیداں ہیں، اچھی شاعراں ہیں۔ جنگ صفین میں اپنے انقلابی اشعار سے مولا کے سپاہیوں کے حوصلے بڑھانے کا فریضہ انجام دیتی تھی۔ مولا کی شہادت اور امام حسن کی صلح کے بعد ایک دن سودہ حمدانی معاویہ کے کارندوں کے ظلم و ستم کی شکایت لے کر معاویہ کے دربار پہنچی۔ معاویہ نے سنی انسنی کر دی، ان کی شکایت پر کوئی دھیان نہ دیا اور شکایت سننے اور ایکشن لینے کے بجائے انہیں دھمکیاں دینے لگا۔ معاویہ کی اس عمل کو دیکھ کر کے سودہ حمدانی رونے لگیں۔
جب معاویہ نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ رو کیوں رہی ہو، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے، آپ یہ سمجھا شاید وہ ڈر گئی ہیں، خوفزدہ ہو گئی ہیں، تمہارے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو سودا کہتی ہیں کہ اسی طرح میں ایک مرتبہ علی کے پاس گئی تھی، تمہارے اس عمل نے مجھے علی کی یاد دلا دی، مجھے علی کی یاد آ گئی۔ اسی طرح میں ایک مرتبہ علی کے ایک کارندے کی شکایت لے کر علی کے پاس گئی تھی، علی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی میں نے کہا یا علی فریاد، اور ان کے گورنر کی میں نے شکایت بیان کی، علی نے فوراً اس کی معزولی کا خط میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ جاؤ اس سے کہو کہ میں نے اسے معزول کر دیا ہے، اور تو مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ پھر سودا نے یہ شعر پڑھا، صلی اللہ علی جسد تزمنہ القبر، خدا رحمت نازل کرے اس بندے پر، اس جسم پر جسے قبر نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے، فاصبح فی العدل مدفونا، وہ کیا دنیا سے گیا، وہ کیا قبر میں دفن ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ عدل اور انصاف بھی دفن ہو گیا۔ مولا کے ایک گورنر جن کا نام منذر بن جارود ہے، منذر بن جارود نے جنگ جمل اور صفین میں مولا کی حمایت میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے تھے۔ مولا نے انہیں ان کی شجاعت، ذہانت، انتظامی صلاحیت اور خصوصاً ان کے والد کے زہد و تقوی کے پیش نظر استخر صوبے کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ گورنر بننے کے بعد کرسی اور بیت المال میں دولت نے انہیں حق کو عدل کے راستے سے بھٹکا دیا، اور انہوں نے بیت المال میں سے 40,000 درہم غبن کر لیا۔ عیش و عشرت کے چکر میں پڑ کر عوام کی خدمت سے غافل ہو گئے، کنبہ پروری میں مصروف ہو گئے۔ امام کو جیسے ہی اس کی خبر ملی، فوراً امام نے انہیں خط لکھ کر طلب کر لیا اور معزول کر کے انہیں قید کر دیا۔ امام اپنے اس خط میں تحریر فرماتے ہیں، فَإِنَّ صَلَاحَ أَبِيكَ غَرَّنِي مِنْكَ، تمہارے باپ کے زہد و تقوی سے متاثر ہو کر کے میں نے تمہیں گورنر بنایا، تمہارے باپ کے زہد و تقوی نے مجھے دھوکے میں رکھا، وَظَنَنْتُ أَنَّكَ تَتَّبِعُ حَدْيَهُ، مجھے امید یہی تھی کہ تم بھی اپنے باپ ہی کی طرح متقی و پرہیزگار ہوگے، انہی کے راستے پر چلو گے، وَتَسْلُكُ سَبِيلَهُ، انہی کے جادے پر تم بھی گامزن رہو گے، فَإِذَا أَنْتَ فِي مَا رُقِّيَ إِلَيَّ عَنْكَ، لیکن جو خبریں تمہارے سلسلے میں مجھ تک پہنچ رہی ہیں وہ اس تصور سے مختلف ہیں۔ لا تدعو لحواک انقیادا، تو نے خواہشات کی پیروی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ولا تبقی لآخرتک عتادا، تو نے آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں چھوڑا ہے، تعمر دنیا کا بخراب آخرتک، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دی، وَتَصِلُ عَشِيرَتَكَ بِقَطِيعَةِ دِينِكَ، اپنا رشتہ داروں سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے تم نے دین سے رشتہ توڑ لیا ہے، وَلَئِن كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَقًّا، جو خبریں تمہارے بارے میں مجھ تک پہنچ رہی ہیں اگر یہ خبریں صحیح ہیں،
لجمل اہلک وشسع نالک خیر من، تو تیرے گھر میں بندھا ہوا اونٹ اور تیرے جوتے کا فیتا اور تسمہ بھی تجھ سے بہتر ہے اگر تو نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ ومن کان بصفتک، اور جس میں تیری جیسی یہ خاصیتیں پائی جائیں، فلیس باہل ان یصد بہ ثغر، وہ اس قابل نہیں ہے کہ سرحدوں کی حفاظت اس کے حوالے کی جائے، او ینفذ بہ امر، یا اس کے ذریعے سے کسی امر کو نافذ کیا جا سکے، او یعلی لہ قدر، یا ایسے شخص کا کوئی درجہ اور مرتبہ جو ہے بلند کیا جا سکے، او یشترک فی امانت، یا اس کے حوالے کوئی امانت کی جا سکے، او یؤمن علی جبایت، یا اموال کی جمعوری اور اکٹھا کرنے کے سلسلے میں اسے امانت دار سمجھا جائے۔ فاقبل الی حین یصل الیک کتابی ھذا، جس وقت تیرے پاس میرا یہ خط پہنچے فوراً میرے پاس آ جا۔ منذر بن جارود کو احضار کرنے کے بعد جرم ثابت ہوا تھا، مولا نے جو 40,000 درہم انہوں نے بیت المال سے غبن کیا تھا اسے بھی واپس لیا اور انہیں قید بھی کر دیا۔ نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 71 اس سلسلے میں جو ہے تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مولا کائنات، یہ سیرت تھی مولا کی، زندگی کے آخری لمحے تک مولا کائنات اپنی سیرت پر قائم رہے اور قیام عدل کے لیے انتھک کوشش فرماتے رہے، یہاں تک کہ جب مولا کے سر پہ ضربت لگی ہے اور مولا کی زندگی کے آخری ایام، آخری لمحات رہ گئے ہیں، ایام بھی نہیں، آخری لمحات مولا کی زندگی کے رہ گئے ہیں، اس وقت بھی مولا عدل کے بارے میں وصیت کرنا نہیں بھولتے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، بظاہر خطاب امام حسن اور امام حسین سے ہے کہ مولا فرماتے جن جن تک یہ اطلاع خبر پہنچے ہیں ان سب کے لیے میری یہ وصیت ہے کہ دیکھو ہمیشہ مظلوموں کے مددگار اور ظالموں کے دشمن بنے رہنا۔ عدل کی بہت بڑی قیمت علی نے چکائی ہے، بستر شہادت تک علی کا عدل ہی لے کر کے آیا ہے، کیونکہ علی صرف عادل نہیں تھے، علی صرف خود عدل نہیں کرتے تھے، علی صرف خود ظلم نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، دوسروں کو بھی جادے عدل پر چلنے کی دعوت دیتے تھے۔ ان تمام لوگوں سے علی اپنا رشتہ توڑ لیتے تھے جو جادے عدل سے ہٹ کر کے ظلم کے راستے پر گامزن ہو جاتے تھے۔ پوری زندگی مولا کے عدل میں گزری، اب علی آخری سانس لے رہے ہیں۔ مولا کی وصیتوں کا سلسلہ جاری ہے، کبھی عام امت سے وصیت ہے، کبھی اپنے کنبے والوں سے وصیت ہے۔ خصوصی وصیتوں کا سلسلہ جب شروع ہوا، امام حسن سے وصیت کی، جناب عباس سے وصیت کی، بقیہ کنبے والوں سے وصیت کی، بقیہ ساری وصیتیں جو علی کر رہے تھے اسے سب سن رہے تھے، لیکن ایک وصیت علی نے ایسی کی ہے جسے صرف اسی نے سنا جس سے علی نے وصیت کی ہے۔ ایک دفعہ امام حسین کو بلایا کہ بیٹا میرے قریب آ جاؤ، اپنا کان میرے دہن کے قریب لاؤ۔ امام حسین کے کان میں مولا نے کچھ وصیت کی، کیا وصیت کی اس وقت کسی کو نہیں پتا۔ اس کی خبر تو اس وقت ہوئی ہے جب عصر عاشور حسین رخصت آخر کے لیے خیام میں آئے، بہن زینب کو بلایا ہے۔ بہن زینب کو بلانے کے بعد کہتے ہیں بہن زینب اپنے بازوؤں پر سے چادر ہٹا دو۔ بھیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زینب نے چادر ہٹائی، حسین نے آگے بڑھ کر کے زینب کے بازوؤں کو چومنا شروع کر دیا۔ بھیا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میرے بابا کی وصیت تھی کہ حسین دیکھو اس وقت میں تو نہ رہوں گا، میری طرف سے تم زینب کے بازوؤں کو بوسہ دے لینا۔ اجرکم اللہ۔ علی کی اس حالت کو دیکھ کر کے زینب
کے اوپر شدید گریہ طاری ہو گیا۔ عزیزو، اس سے پہلے امام حسن نے گریہ کیا تھا تو ان کو مولا نے سمجھایا تھا، جب جناب عباس نے گریہ کیا تو ان کو مولا نے سمجھایا، جب حسین مظلوم کربلا نے گریہ کیا تو ان کو سمجھایا، لیکن جب زینب و کلثوم رونے لگی تو اب علی انہیں سمجھانے کے بجائے خود بھی رونے لگے، کیونکہ علی سے زینب کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مولا، آپ سے تھوڑی دیر کے لیے زینب کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مولا، جب عاشور کے دن زینب کبھی اور محمد کے جنازے پر، کبھی قاسم کے جنازے پر، کبھی علی اکبر کے لاشے پر، کبھی حسین کے جنازے پر آنسو بہا رہی تھی، مولا اس وقت آپ پر کیا گزری ہوگی۔ وصیتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک دفعہ اچانک مولا کی زبان پر آیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جیسے ہی مولا نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، جناب زینب کے بابا کس کو سلام کر رہے؟ کہا بیٹا زینب، تمہارے نانا تشریف لائے ہوئے ہیں، بیٹا تمہارے نانا اکیلے نہیں ہیں، ان کے ہمراہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا بھی ہیں، تمہاری نانی خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں۔ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ علی ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اچانک علی کی آواز آنا بند ہو گئی، علی کی روح بدن سے پرواز کر گئی۔ اجرکم اللہ۔ وصیت کے مطابق جو مولا نے وصیت کی تھی، اس طریقے سے مولا کو غسل دیا گیا، مولا کو کفن پہنایا گیا، مولا کا جنازہ اٹھا۔ کس شان سے مولا کا جنازہ اٹھا؟ جس شان سے مولا کا جنازہ چلا اس شان سے کسی کا جنازہ نہ اٹھا۔ تاریخ کہتی ہے جب مولا کا جنازہ باہر نکلا ہے، مولا کا جنازہ چل رہا ہے، جو چیز سامنے آتی تھی، اگر درخت سامنے آیا وہ جھک کر کے تعظیم کر رہا ہے، مسجد سامنے آئی وہ جھک کر کے۔ آج بھی مسجد حنانہ موجود ہے۔ مسجد حنانہ کو اسی لیے حنانہ کہا جاتا ہے کہ جب علی کا جنازہ وہاں سے گزرا تو مسجد نے جھک کر کے علی کو تعظیم کی ہے۔ اے عزیزو، علی کا جنازہ چل رہا ہے، چاہنے والے ہمراہ موجود ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک خصوصیت اس جنازے کی ایسی تھی کہ اس وقت تو کسی نے نہ پوچھا، لیکن جب دفن کر کے حسنین آ گئے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ مولا جب جنازہ اٹھا تھا علی کا چل رہا تھا، پیچھے سے حسن اور حسین نے کاندھا دیا تھا، آگے سے کوئی کاندھا نہیں دیے ہوئے تھا، خود بخود یہ جنازہ اٹھا تھا۔ جواب دیا گیا، جنازے کے ایک طرف جبرائیل امین، دوسری طرف میکائیل تھے جو جنازے کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ جی چاہتا جبرائیل سے کوئی جبرائیل۔ یہاں علی کے چاہنے والے بھی موجود ہیں، علی کے 12 بیٹے بھی موجود ہیں، علی کو تمہارے کاندھے کی ضرورت نہ تھی، اے کاش کربلا میں اس غریب کو کاندھا دے دیا ہوتا جسے غسل و کفن دینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ اجرکم اللہ۔ جنازہ لے کر کے وہاں پر علی کے وصیت کے مطابق ایک جگہ پر پہنچے جہاں جنازہ خود سے رک گیا، وہاں تابوت کو زمین پر رکھا گیا۔ امام حسن نے جب وہاں کی مٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ تیار قبر موجود ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ قبر طوفان نوح سے پہلے نوح نے جناب مولا کائنات کے لیے تیار کی تھی۔ دفن کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مولا کائنات کے جنازے کو جب امام حسن مجتبی لے کر کے قبر تک پہنچے ہیں، قبر میں جنازے کو رکھنا چاہتے ہیں، اچانک قبر سے 2 ہاتھ نکلے، لاؤ میرے بھائی کا جنازہ میرے سپرد کر دو۔ عزیزو، آج حسن حسین یتیم ہو گئے، آج زینب کبریٰ یتیمہ ہو گئی، آج ام کلثوم کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، آج عباس علمدار بے پدر ہو گئے۔ لیکن یقیناً بہت بڑی مصیبت ہے، مگر جی چاہتا ہے شہزادوں اور شہزادیوں کی خدمت میں عرض کروں، آقا زادوں، آقا زادیاں، یقیناً بہت بڑا غم ہے، لیکن آپ کے بابا کو قبر تو نصیب ہو گئی، آپ کے بابا کو غسل و کفن تو مل گیا، لیکن ہائے حسین کی بیٹی سکینہ، ہائے حسین کا لاڈلا سید سجاد،
کتنا قلق تھا سید سجاد کے دل پر. نجس لاشیں تو دفن کر دیے گئے لیکن میرے بابا کا پاکیزہ جنازہ بغیر غسل و کفن زمین کربلا پر پڑا ہے. میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، میرے پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق. میں اپنے بابا کو دفن نہیں کر سکتا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے تمام مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. انہیں اس موذی مرض سے جلد از جلد نجات عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانہ و انصار.